باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے، باقر کے لاڈلے کا تابوت اٹھا ہے۔ بتلاؤ مسلمانوں، مسلمانوں کیا اس کی خطا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومن کرام شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام، اس شب کی مناسبت سے مرثیے کے چند بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فاتحہ۔ یسرم میں آج حشر کا سامان دیکھیے، یسرم میں آج حشر کا سامان دیکھیے، قبر رسول پاک کو ویران دیکھیے، جانے علی کو زہر سے بے جان دیکھیے، گرتا ہوا کمال کا ایوان دیکھیے، گرتا ہوا کمال کا ایوان دیکھیے، ٹکڑے جو قلب جعفر صادق ہوا ہے آج، پھر پارا پارا مصحف ناطق ہوا ہے آج، پھر پارا پارا مصحف ناطق ہوا ہے آج، ایمان سے پوچھو جعفر صادق کا مرتبہ، قرآن سے پوچھو جعفر صادق کا مرتبہ، سلمہ سے پوچھو جعفر صادق کا مرتبہ، نعمان سے پوچھو جعفر صادق کا مرتبہ، ہے کون سا بشر جو انہیں جانتا نہیں، افسوس یہ ہے جانتا ہے مانتا نہیں، مالک نے ان کو علم کا وہ در بنا دیا ہے، جنا کے واسطے جعفر بنا دیا، اتنا دیا کمال سمندر بنا دیا، کوثر کے گھر کا چشمہ کوثر بنا دیا، کوثر کے گھر کا چشمہ کوثر بنا دیا، صحرابین کے فیض سے شاداب ہو گئے، اور دشمن بھی در پہ آئے تو سیراب ہو گئے، دشمن بھی در پہ آئے تو سیراب ہو گئے، لیکن ہزار ہے جو کا ایسا زی وقار، ہر دم رہا نشانہ آفات روزگار، ہر رخ سے اس پہ ہوتے رہے سلطنت کے بار، اور وہ اٹھا نہ سکتا تھا ہاتھوں میں ذوالفقار، اور وہ اٹھا نہ سکتا تھا ہاتھوں میں ذوالفقار، کرتا تھا جو دلوں کو منور ہوا شہید، وہ ورثدار علم پیغمبر ہوا شہید، وہ ورثدار علم پیغمبر ہوا شہید، عباسیوں نے اس پہ ستم بے سبب کیا، زہر ستم سے قتل کیا، ہائے کیا کیا، خوف خدا کی
نہ نبی کا ادب کیا اور بے چراغ روزے شاہ عرب کیا اور بے چراغ روزے شاہ عرب کیا رخصت جہاں سے فاطمہ کی جان ہو گیا روضہ رسول پاک کا ویران ہو گیا روضہ رسول پاک کا ویران ہو گیا اے مومنو یہ وقت ہے آنسو بہانے کا سینہ زنی کا نوحے کا اور خاک اڑانے کا فرش عزا بچھانے کا غم مٹانے کا دیکھو کہ حال کیا ہے نبی کے گھرانے کا دیکھو کہ حال کیا ہے نبی کے گھرانے کا آئے ہیں خود نبیوں علی غم کے واسطے زہرا لہد سے نکلی ہیں ماتم کے واسطے زہرا لہد سے نکلی ہیں ماتم کے واسطے یثرب میں آج حشر کا سامان دیکھیے اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون پروردگار عالم قرآن مجید میں مقصد خلقت بشریت مقصد خلقت انسان کو بیان فرما رہا ہے اور یہ مجلس کیونکہ شہادت حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی مناسبت سے ہے لہٰذا ربط اور تعلق جو حضرت صادق آل محمد کا رسول خدا کے ساتھ ہے بقیہ اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ہے جناب سیدہ کے ساتھ ہے وہ ربط اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ مقصد بعثت کو نہ دیکھا جائے حضرت کی شخصیت کو قرآن اور حدیث کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے ظاہر سی بات ہے کہ حضرت صادق آل محمد کے جن کے نام سے فقہ جعفری معروف اور مشہور ہے کہ جب ہر طرف مدارس تھے مدرسے تھے مدینے کے اندر تو وہاں پر امام صادق علیہ السلام کا اپنا مدرسہ اپنا مکتب اور اپنا مکتب فکر کو سمجھانا بدلانا اور اپنے شاگردوں کی تربیت اس انداز سے کرنا کہ اس کے لیے ایک بہت ہی طویل شاید ایک عشرہ یا 15 دن چاہیے کہ جہاں پر حضرت صادق آل محمد علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کے بارے میں گفتگو کی جائے اور کیا اعتماد تھا حضرت امام صادق علیہ السلام کو اپنے شاگردوں کے سلسلے میں اور شاگردوں کو کتنا اعتماد تھا حضرت امام صادق علیہ السلام پر اور تقوی کو چھوڑ گیا تقوی کی ابھی گفتگو نہیں ہو رہی ورع کی اخلاق کی کردار کی علمی حوالے سے اگر آپ دیکھیں صرف تو اتنا اعتماد تھا کہ جب مناظرے کے لیے ایک شخص شام سے آیا دمشق سے آیا تو چھٹے امام کے پاس آیا اور ٹکراؤ کے لیے آیا گفتگو کے لیے آیا تو چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ ان شاگردوں سے میرے گفتگو کرو
ان میں جس کو ہرا دو گے سمجھ لینا مجھے ہرا دیا. یہ میں ایک آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اچھا، اب پہلے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے وہاں پر؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے خلق نہیں کیا نہ جنوں کو نہ انسانوں کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. میں خود جلدی گفتگو کی منزلیں طے کروں گا تاکہ 40-50 منٹ میں آپ کی زحمت کو ختم کر دوں کہ میں نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو لیکن یہ کہ میری عبادت کریں. عبادت پروردگار عالم کی پتھر بھی کر رہے ہیں، عبادت پروردگار عالم کی شجر بھی کر رہے ہیں، عبادت پروردگار عالم کی یسبح الرعد بحمدہ. جب آسمانی بجلی کڑکتی اور چمکتی ہے اپنی چنگھاڑ کے ساتھ، اپنی پوری طاقت اور اس آواز کے ساتھ، یسبح پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے. جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ جمعہ کی آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ صف، سورہ حشر، سورہ حدید، سورہ تغابن، سورہ جمعہ، ان 5 مسبحات کی آیات آپ کے سامنے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح اسم ربک الاعلی. یہ تمام کی تمام تسبیح کر رہی ہے پروردگار کی. کیوں فرمایا پروردگار عالم نے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ؟ اگر اس کی تسبیح تمام اشیاء کر رہی ہیں، اس کی تمام مخلوقات، ہمارے اور آپ کے بدن کا، جسم کا ایک روح اس کی تسبیح کر رہا ہے. کائنات میں کوئی چیز اس کی تسبیح سے خالی نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا تَخْفَوْنَ تَسْبِيحَهُمْ. تم ان کی تسبیح کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہو. تو پھر کیوں انسان کو پیدا کیا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری عبادت کے لیے. پروردگار یہ شجر، یہ حجر، یہ مدر، یہ بحر، یہ انہار، یہ ندی، یہ نالے، یہ غنچے، یہ پھول، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ ریگستان، یہ سب تو تیری تسبیح کر رہے ہیں. انسان کو تو نے عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا؟ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا. لِيَعْبُدُونَ فرمایا علماء نے معصوم کی حدیث سے لے کر لِيَعْرِفُونَ، معرفت کے ساتھ. یعنی انسان کو معرفت حاصل کرنی ہوگی خدا کی. پھر اگلا سوال، معرفت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پتھر کو معرفت خدا کی نہیں ہے؟ کیا سمندر کو خدا کی معرفت نہیں ہے؟ کیا حیوانات کو خدا کی معرفت نہیں ہے؟ یہ سب جانتے ہیں کہ ہم کو خدا نے پیدا کیا ایک خاص معنوں میں، اس معنوں میں نہیں کہ جو معرفت کی بات انسان کے لیے، تبھی تو ان کا وجود تسبیح کر رہا ہے. اور واقعات جو ہے کہ کبھی گوسفند آسمان کی طرف چھٹک کر دیکھتے ہیں تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ کچھ ایسی چیزیں سنتے ہیں کہ جو ان کو سنائی دیتی ہے تو یہ عالم بالا کی طرف دیکھتے ہیں. روایت موجود ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے یہ چیز. تو پھر اصحاب نے پوچھا ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتی؟ نبی کریم نے اس کی وجہ بتائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن انسان کی تسبیح، انسان کی عبادت سب سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ وہی چیز جو اسی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جب کسی نے اگر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے انسان افضل ہے یا ملائکہ، تو مولا نے کیا جواب دیا کہ یہ سوال ہمارے دادا سے پوچھا گیا تھا کہ انسان افضل ہے ملائکہ. تو ہمارے دادا نے یہ جواب دیا کہ دیکھو انسان کو خدا نے بنایا، حیوانات کو خدا نے بنایا، ملائکہ کو خدا نے بنایا. میں مختصر الفاظ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو مطمع نظر ہے اس تک آپ کو پہنچا سکوں. فرشتوں میں سوائے عقل کے کوئی اور چیز نہیں رکھی، شہوت نفسانی خواہشات نہیں رکھی. حیوانات میں سوائے شہوت کے عقل بالکل نہیں رکھی. انسان کو شہوت اور عقل کا آمیزہ بنایا، آمیختہ بنایا، معجون بنایا، ایک کمپاؤنڈ اور ایک مکسچر بنایا. لہٰذا انسان اگر اپنی شہوت کو کچل کے عقل پر عمل کرے تو فرشتوں سے بالا تر، اور اگر عقل کو کچل کر شہوت کے مطابق عمل کرے تو حیوانات سے بالا تر. لہٰذا حضرت انسان میں اشرف المخلوقات میں ایک ایسا آمیزہ، ایک ایسا مکسچر، کمپاؤنڈ، معجون خداوند تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ انسان کو ایفرٹس کرنی ہے اپنی ذات میں موجود شہوت کو کچل کر، اس دشمن کو کچل کر آگے بڑھنا ہے. عقل کی پکار پر لبیک کہنا ہے. ملائکہ کو شہوت کچل کر عقل کی پکار پر لبیک کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حیوانات کو عقل کو کچل کر شہوت کی طرف وہ نہیں جاتے، ان میں رکھی ہی شہوت ہے، ملائکہ میں رکھا ہی عقل کو ہے. نہ ان کو شہوت کو کچلنا ہے، نہ عقل ان کو کہیں جانے سے روکتی ہے. لہٰذا وہ بنا عقل کے ہیں، وہ بلا شہوت کے ہیں. یہ انسان ہے جس میں شہوت بھی ہے، جس میں عقل بھی ہے. لہٰذا اب انسان کے سامنے ایک جہاد کا سلسلہ آ گیا. وہ جہاد کیا ہے کہ دیکھو تم کرتے کیا ہو. میدان جنگ میں، جنگ بدر، احد، خیبر، خندق میں نبی کریم کے اصحاب نے، ساتھیوں نے، اور سب سے بڑھ کر جناب امیر مومنین صاحب ذوالفقار نے جو
کام انجام دیے، عجیب و غریب بہادری کے جوہر دکھائے مولا کائنات نے. جس طرح سے میدان جنگ میں تلوار چلتی ہے، ایک جنگ مسلسل تمہارے وجود میں رونما ہے، ایک جنگ مسلسل تمہاری ذات میں واقع ہو رہی ہے. وہ کون سی جنگ ہے؟ عقل کی شہوت کے ساتھ جنگ ہے. بتاؤ اس میں تمہاری عقل جیتتی ہے یا شہوت جیتتی ہے؟ اگر میدان عقل کے ہاتھ رہا تم ملائکہ سے افضل، اگر میدان شہوت کے ہاتھ رہا تم حیوانات سے افضل، تم حیوانات سے پستر اور حیوانات سے زیادہ گھٹیا اور حیوانات سے زیادہ ادنا. اب یہاں سے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت سے رب دیتے ہوئے میں آپ کے سامنے بات کو مزید واضح کروں کہ اگر پروردگار عالم فرما رہا ہے ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں. اب یہاں سے آپ دیکھیے عبادت انسان کو کرنی ہے، انسان کو عقل بھی عطا کی، شہوت بھی عطا کی. خوب توجہ کیجیے گا کیونکہ میرے پاس وقت کم ہو جائے گا، اور جو باتیں حضرت صادق علیہ محمد کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ بھی واقع کہ میں کیا گفتگو کروں، اگر احادیث نہ ہو تو کیا گفتگو کریں. عقل اور شہوت، مجھے اپنی شہوت کو کچل کر آگے بڑھنا ہے. تو کیسے سمجھ میں آتا کہ یہ پیغام جو میری ذات میں سے آ رہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ شہوانی پیغام ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو کام کرو یہ میری عقل کا پیغام ہے کہ یہ کام کرو؟ لہٰذا تفقہ کی ضرورت ہے، فقہ کی ضرورت ہے، مرضی پروردگار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب مرضی پروردگار کو سمجھنا ہے تو اس کے ذریعے اس کے لیے عقل کی ضرورت ہوگی. سوال آپ کر سکتے کہ مولانا ابھی تو آپ نے کہا کہ انسان کو عقل دی گئی ہے. دیکھیے انسان کو عقل دی گئی ہے، پوٹینشلی اس میں عقل موجود ہے، استعداد عقلی موجود ہے، صلاحیت ایبیلٹی موجود ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنی عقل کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں شہوت کے ہاتھوں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی عقل کے ہاتھوں اس میدان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور میدان عقل کے ہاتھ رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں؟ اب یہاں سے سمجھیے آپ کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کا کام کیا اس مقام پر کہ جہاں پر ہر طرف مکاتب فکر موجود ہے مدینے کے اندر. کیسے امام بتائیں؟ تم خوب توجہ کیجئے گا اس مثال پر. 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو 4 پہ بنا رکھ کے 1 رکعت نماز احتیاط پڑھو. فرض کرو نجاسات 10 ہیں. یہاں پر امام صادق کی بزرگواری، علمی حقیقت، منزلت، شان پتہ نہیں لگ سکتی. خوب توجہ کیجئے گا. بھائی آپ مدینہ میں تھے، امام صادق کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کتا آیا برتن چاٹ کے چلا گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ امام نے کہا اس کو مٹی سے اتنی دفعہ پاک کرو، رگڑو، اور اس کے اندر اس کو تعفیر کرو، مٹی رگڑو، اور اس کے بعد اس طرح سے وہ پاک ہو جائے گا. آپ ایک اور صاحب کے پاس گئے، آپ میرے پاس آئے، میں نے کہا مٹی لگانے کی ضرورت ہی نہیں، پروردگار عالم خلق اللہ ما طہورا، یہ حدیث ہے. پانی کو خدا نے پاک کیا سب چیزوں کے لیے. یہ نعوذ باللہ اگر کوئی کہے، میں فرض کیجئے کہتا تو پانی سے پاک کرو، آپ کیسے سمجھ پائیں گے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے؟ تعبدیات میں آپ نہیں سمجھ سکتے. اگر امام سے آپ نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ مجھے شک ہوا کہ میں سویا کہ نہیں سویا، امام کہ دیکھو اگر نہیں سوئے شک ہے تو تمہارا وضو باطل نہیں ہوا، اپنی جگہ پر. آپ فرض کیجئے میرے پاس آئے، ہم نے مولانا مجھے شک ہوا کہ میں سویا، میں کہا دیکھو شک آ جائے نا، میں کہوں گا آپ سے شک آ گیا تو اب شک کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اور دیکھو قرآن میں بھی آیا وَلَا تَخُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، میں نے آیت سے استفادہ کر کہا نہیں شک ہے تو اب آپ دوبارہ وضو کیجئے. بات تو ٹکرا گئی میری اور امام کی، نعوذ باللہ. اگر میں بھی مدینہ میں کسی مدرسے میں بیٹھا ہوتا اور فرض کیجئے میں کہتا، اب آپ کیسے سمجھیں گے کہ امام کی بات صحیح ہے یا مولانا کی بات صحیح ہے؟ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تعبدیات میں، جب ٹکراؤ ہوتا ہے فقہی مسائل میں، تو آپ کے پاس قطعاً کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے آپ سمجھ سکے کون صحیح کہہ رہا ہے. فقہی امور کو حل کرنے کے لیے انسان کے پیچھے ایسی شخصیت میں اس کی ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہونا چاہیے، ایک ہڈن پلر ہونا چاہیے، ایک مخفی ستون ہونا چاہیے کہ جو اس کی ذات کو اتنا سنبھالا دے کہ اگر وہ یہ کہے کہ دیکھو اگر تمہیں شک یہ ہو تو یہ کرنا، اب وہ چاہے بات ہماری عقل کو کتنی عجیب و غریب کیوں نہ لگے، وہ بات ہمارے حلق سے نہ اترے، وہ بات ڈائجسٹ کرنے کے قابل نہ ہو، لیکن بتانے والے کی شخصیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ہم اس کی بات پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق تعبد پر عمل کریں تاکہ تفقہ کی منزلوں کو طے کریں، عقل کے ذریعے شہوت کو کچل کر عقل کے چراغ کے ذریعے پروردگار عالم کی بندگی کی رسومات کو بجا لائیں. وہ چیز کیا ہوتی ہے، وہ خصوصیت کیا ہے،
وہ خصوصیت وہی ہے جو دادا کو نصیب ہوئی تھی، وہ خصوصیت وہی ہے جس کے بارے میں دادا کو لقب دیے گئے تھے صادق اور امین. تو حضرت امام صادق ایک لقب ہے دادا کا، حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صادق اور امین، اور ایک لقب اس پوتے اور نواسے کا ہے جو اسی تاریخ کو پیدا ہوا 17 ربیع الاول کو، کہ جب حضرت ختمی مرتبہ دنیا میں تشریف لائے. شاید یہ بھی ایک سر ہو، یہ بھی ایک مسئلہ ہو کہ جس کی وجہ سے دونوں دادا کی بھی اور نواسے کی بھی تاریخ ولادت ایک ہے 17 ربیع الاول، شاید ہو. تو آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے. اب یہاں سے آگے بڑھیے. آپ اس شخصیت کو امام صادق علیہ السلام نے کیسے منوایا مدینے میں، اور کس طرح سے منوایا؟ آپ ہواؤں میں بات تیر چلا کر یہاں پر مدینے میں بڑے بڑے عظیم الشان فقہا تھے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام الاحناف جناب ابو حنیفہ بھی تھے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام الحنابلہ معذرت امام المالکیہ جناب مالک ابن انس بھی تھے. یہ دو امام جو فقہاء اربعہ میں سے، ائمہ اربعہ میں سے، جو فقہ 4 فقہ اس کے 2 امام، یعنی امام الاحناف جناب ابو حنیفہ. دوسری شخصیت کس کی؟ امام مالک ابن انس جو امام المالکیہ ہیں. یہ 2 ہستیاں، یہ دونوں ہستیاں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہیں. امام الشوافی حضرت جناب امام شافعی جو امام الشوافی ہیں وہ، اور امام الحنابلہ جناب احمد ابن حنبل. یہ بعد میں دونوں ہستیاں ولادت ہوئی ہے، امام صادق کو یہ نہیں دیکھ سکے. جو ہمیں ملتا ہے کہ بالمشافہ اور براہ راست وہ کس کے ذریعے ملتا ہے؟ امام الاحناف اور امام المالکیہ مالک ابن انس اور جناب ابو حنیفہ، ان دونوں اماموں سے ملتا ہے. تو کس طرح سے امام بتائیں، کس طرح سے سمجھائیں، کس طرح سے گفتگو کریں. خوب توجہ کیجیے گا کہ مجھے امید ہے کہ یہ اس بات کو آپ اسی طرح سے لیں گے جو میں کوشش کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں پھر مثال دوں. آپ میرے پاس آئے، کہا مولانا میرے پاس 100 دمبے، کتنی زکات نکالوں؟ بھائی نکال دیجیے 10 نکال دیجیے. آپ 10 دمبے زیادہ، چلیے 5 نکال دیجیے. ایک اور شخص کے پاس گیا، اس نے کہا 10 نکالیے. ایک اور کے پاس گیا، اس نے کہا 20 نکالیے. آپ کیسے طے کریں گے کہ کون سی زکات؟ قرآن میں زکات کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ تعداد کتنی نکالی جائے. تو پھر آپ کیسے نکالیں گے؟ اچھا آپ نے نکال بھی دی تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے؟ اس کے لیے آپ کے سامنے شخصیت کی تصویر اتنی واضح ہونی چاہیے کہ جب وہ ایسی بات کرے کہ جو عالم غیب کی ہے، جو تعبدیات کی ہے، تو آپ کو اس کی بات پر یقین آ جائے. اس چیز کے لیے اب یہاں سے دیکھیے کہ امام الاحناف جناب ابو حنیفہ اور امام المالکیہ جناب مالک ابن انس، اب یہاں سے قرآن کے ذریعے امام صادق علیہ السلام کو بنوانا ہے کہ تم لوگ جس کی شاگردی کر رہے ہو وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، مجمل بھی ہے، مبین بھی ہے، مطلق بھی ہے، اہم بھی ہے، خاص بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، مخصص حکم بھی ہے. جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی گرفت قرآن پر ہوگی، اور اس بات کو میں آپ کے سامنے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ ان باتوں کو اسی طرح سے پکڑنے کی کوشش کیجیے گا جس طرح سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ دوبارہ لوٹنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے آج. تو جتنی خوبصورت گرفت آپ کی قرآن پر ہوگی، جتنا بہترین طریقے سے امام صادق علیہ السلام قرآن کی آیتوں کو بتائیں گے. دیکھو تم یہ فتویٰ دے رہے ہو، یہ فتویٰ اس آیت کے خلاف ہے. یہ آیت ہماری ذہن میں نہیں تھی. جو شخص آئے امام کے سامنے فتویٰ دے اگر کوئی، اور عالم غیب میں وہ فتویٰ اس کے مخالف ہو، تو اب غیب کو ظہور سے ملائیں گے کیسے امام؟ باطن کو ظاہر تک لے کے کیسے آئیں گے امام؟ عالم غیب کو عالم ظاہر تک لے کے کیسے آئیں گے امام؟ لوح محفوظ پر امام صادق دیکھ رہے ہیں، یہ شخص قرآن کی ظاہری آیتوں کو دیکھ رہا ہے، تو کتنی گہرائی میں جا کر امام صادق علیہ السلام گفتگو کریں تاکہ ثابت کر سکیں کہ تمہارا فتویٰ غلط ہے. کس بنیاد پر غلط ہے؟ لوح محفوظ کے مطابق. اے صادق، اے جعفر صادق ابن رسول اللہ، اے جعفر ابن محمد، ہم لوح محفوظ کو نہیں دیکھ رہے، ہمیں کیا پتا، ہم آیت کو دیکھ رہے. تو یہاں پر اس بات کو سمجھ دیجئے کہ یہ جو مسلسل کہا جاتا ہے ممبر سے کہ امام عالم غیب اور عالم ظاہر کے درمیان واسطے اور ذریعے کا نام ہے. امام عالم غیب اور عالم ظاہر کے درمیان ایک پل کا نام ہے. امام باعث اور سبب اور ذریعہ اور وسیلہ ہے عالم غیب کو عالم ظاہر میں لانے کا. تو یہ آپ فقہی حوالے سے اس کو سمجھیے کہ وہاں امام عالم غیب میں دیکھ رہے ہیں لوح محفوظ پر، لیکن لوح محفوظ کی تعلیمات کو زمین تک لائیں کیسے؟ اپنی طاقت
اور قدرت قاہرہ اور قدرت مطلقہ کو بتا کر کہ تم نے فتویٰ دیا، ساری آیتیں دیکھ لی، اچھا ٹھیک، یہ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، ساری آیات دیکھ لی، سمجھ میں آ گیا کہ یہ آیت ایسی ہے، جی فتویٰ دے دیا، ہاں اچھا یہ بتاؤ یہ جو تمہارا فتویٰ ہے اس آیت کے مخالف ہے۔ اب میں تو سٹپٹا جاؤں گا، ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، جب میں یہ ہوگا تو یقیناً لامحالہ میں کہوں گا کہ اے جعفر ابن محمد، اگر میں تمہارے پاس نہ آتا تو میں فتویٰ دینا نہیں سیکھ پاتا۔ خود توجہ کیجئے گا، میرے فتوے اگرچہ حضرت صادق آل محمد کے مخالف ہوں، اگرچہ ان کی نگاہ مبارک سے ٹکرائیں، اگرچہ نظریات سے ٹکرائیں، لیکن طریقہ جو بتایا گیا کہ مجمل کو مبین سے الگ کیسے کرو، عام کو خاص سے الگ کیسے کرو، ناسخ کو منسوخ سے سمجھو کیسے، مجمل کو مبین سے، عام کو خاص سے، مطلق کو مخصص اور مقید سے، تو یہ طریقہ جو قرآن کے بارے میں بتایا یہ حضرت صادق آل محمد نے بتایا۔ اور مولا کے فضائل ایسے کہ کوئی مولا کی ذات پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، یہ امام صادق علیہ السلام نے اس طرح سے بتایا۔ اور امام الاحناف حافظ ذہبی، کون حافظ ذہبی؟ خود حافظ ذہبی پر گفتگو اگر مجھ جیسا ایک کم علم انسان کرے گفتگو حافظ ذہبی پر تو شاید 45 منٹ 1 گھنٹہ لگ جائے۔ حافظ ذہبی چیز کیا ہے؟ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ امام الاحناف جناب ابو حنیفہ عمر میں بڑے، کس سے؟ جناب مالک ابن انس سے، امام المالکیہ سے، لیکن میں نے دیکھا کہ یقعد بین یدیہ، میں نے دیکھا امام الاحناف جناب ابو حنیفہ کو، دیکھا سے مطلب کتاب میں لکھا انہوں نے کہ لوگوں نے جنہوں نے دیکھا کہ بالکل ایک بچے کی طرح سے امام الاحناف شاگردی کر رہے کس کی؟ امام مالکیہ کی۔ اور جناب مالک ابن انس کہ جن کا ہیمنہ، جن کا تسلط، جن کا سیطرہ امام الاحناف پہ ایسا ہے کہ بہت بڑی مسلمانوں کی فقہ، ایک علمی شخصیت ہے اسلام کی امام الاحناف جناب ابو حنیفہ، وہ بیٹھ رہے امام مالکیہ جناب مالک ابن انس کے سامنے بالکل شاگرد جیسے بیٹھتا ہے۔ اور جناب مالک ابن انس کیا کہہ رہے ہیں؟ ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ کسی کو دین کی سمجھ بوجھ میں نہیں دیکھا، زہد میں نہیں دیکھا، تقوی میں نہیں دیکھا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ اب سمجھ جائیے اس بات سے، مطلب کیا سمجھایا گیا ہے آپ کو اس بات کا؟ دیکھیے آپ اس بات کو کہ کس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آ کر بیٹھے گفتگو ہو رہی۔ اب علمی شخصیت کے سامنے بات ایسے کی جائے گی، لیکن علمی شخصیت اب آپ دیکھیے آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، امام الاحناف، گفتگو ہوتی، شاگرد رہے امام الاحناف جناب ابو حنیفہ، شاگرد رہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، آئے بیٹھے کھانا کھایا ساتھ میں، امام نے کہا کہ الحمدللہ اور رسول ہے، حمد خدا کی، شکر خدا کا اور رسول کا بھی۔ کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اب شاگرد ہے تو شاگرد تو استاد سے پوچھے گا، شاگرد ہے تو شاگرد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاد سے سیکھتا ہے، اور امام صادق نے اجازت دی ہے اگر سوال نہیں کرتے امام الاحناف جناب ابو حنیفہ تو کیسے اس منزل تک پہنچتے؟ کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے یا رسول اللہ کا شکر ادا کیا، رسول کا شکر بھی ادا کیا، یہ رسول کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ سمجھیے بات کو، توجہ کیجیے گا۔ یہ جو ہم کرتے رسول خدا کا نام لیتے ہیں اور رسول خدا کی خدمانے کا شکریہ ادا ہمارے گھروں میں کیا جاتا ہے، تو یہ 1400 سال پہلے امام صادق نے سمجھایا۔ کہا تم نے سورہ توبہ کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا کون سی آیت؟ کہا سورہ توبہ کی 59ویں آیت، آیت نمبر 59، کہ جہاں پر پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے وَلَعُنَّهُمْ رَضُوا، اگر یہ لوگ راضی ہو جائیں مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جو ان کو اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، کہ ہم راضی ہو گئے اس پر، اگر یہ راضی ہو جائیں جو اللہ کا رسول اور دے رہا ہے ان کو اور جو اللہ دے رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر یہ مسلمان، یہ امت مصطفیٰ راضی ہو جائے اس چیز پر جو اللہ ان کو دے رہا ہے اور رسول دے رہا ہے، اور یہ کہیں کہ ہم کو کافی ہے خدا، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ اپنے فضل سے ہم کو دے گا اور رسول اپنے فضل سے ہم کو دے گا، اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، ہم خدا کی جانب رغبت رکھتے ہیں، ہم خدا کی جانب جائیں گے، ہماری توجہ، ہم خدا کے مشتاق ہیں۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ جب توجہ کیجئے گا، اعتراض کیا ہوا؟ شاگرد استاد پر اعتراض کیا کر رہا ہے
کہ یہ آپ اللہ کو کے ساتھ رسول کو کہاں سے لے آئے بیچ میں؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا تو کیا تم نے سورہ توبہ کی آیت نہیں پڑھی 59ویں آیت کہ جہاں پر پروردگار فرما رہا ہے کہ اگر یہ راضی ہو جائیں جو ان کو اللہ اور اس کا رسول دے رہا ہے تو خدا اور اس کا رسول اللہ اپنے فضل سے دے گا، رسول اپنے فضل سے. خود توجہ کیجئے گا، رسول کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے خدا کا فضل ہے رسول کے پاس، لیکن پروردگار عالم ختمی مرتبت کا اتنا احترام کر رہا ہے اور مقام مصطفی کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم اپنے فضل سے دیں گے، ہمارا رسول اپنے فضل سے دے گا. تو یہ تم کہہ رہے ہو تو قرآن کی آیت کے مطابق میں نے کیا ہے شکر، کیونکہ مومنین کو دو فضل ملتے ہیں، ایک اللہ کا فضل، ایک رسول خدا کا فضل. تو جب لے رہے ہیں ہم اللہ سے بھی لے رہے ہیں رسول سے، تو شکریہ بھی ہم دونوں کا کریں گے. اور شاگرد نے کہا کہ مجھے خدا کی قسم ایسا لگا کہ جیسے آج تک میں نے آیت پڑھی نہیں تھی قرآن میں. دیندار لوگ ہیں، متدین ہیں، متعبد ہیں، ماہ مبارک رمضان گزارتے ہوں گے، 10 دفعہ قرآن ختم کرتے ہوں گے یقیناً. لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں کہا، توجہ کیجئے گا، عالم غیب کو کھینچ کر عالم ظاہر پہ لانا، یہ فاطمہ زہرا کی اولاد کا کام ہے. لوح محفوظ کو پڑھ کر دنیا والوں کے سامنے اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرنا، لوح محفوظ کو عالم غیب سے پڑھ کر اور دنیا والوں کے سامنے اس انداز سے ثابت کرنا کہ کسی میں جرت نہ ہو یہ بات آپ نے کہاں سے کہی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ قرآن پر اپنی گرفت کو دکھایا اور ثابت کیا کہ مدارس آیات خلط عن تلاوت، وہ جو بھلے خزائی کا برسیہ ہے کہ ہم ہیں وہ مقام کہ جہاں پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، ہم کو آیات کی حقیقت پتہ ہے. تو کس طرح سے امام صادق بیان فرما رہے ہیں. اور امام صادق علیہ السلام، میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ پروردگار عالم نے جو آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی. دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہوئی عبادت کی، وہاں سے آئی بات فقہ پر، عقل پر، شہوت پر اور انسانی روح کی حقیقت کیا؟ اشارہ ہے کل سا، اور حیوانات کا سلسلہ اور ملائکہ کا سلسلہ. یہ بات ہوئی تفقہ کی. اب آئیے ہیومن بیہیویئر پر کہ امام صادق علیہ السلام واقعا جو روایتیں ہیں، خدا رحم کرے ہم پر، یہ تو ہم لوگوں کو بڑے سستے میں چھوڑ دیا ہے خدا نے کہ یہ نماز روزہ کر لو، خمس وغیرہ دو، زیارت حج عمرے میں چلے جاؤ، ذرا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو بس. ورنہ اگر خدا اس طرح سے ہمارے ساتھ امتحان لے اور چیک کرے ہم کو جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کے چاہنے والوں کا حق ہے، تو بڑا مسئلہ خراب ہے. حدیث لو کون سی لو؟ حدیث آپ کو جانتے ہیں سب، جابر بن عبداللہ انصاری شرف یاب ہوئے شہزادی کونین کی خدمت میں، اور اس کے بعد دیکھا ہرے رنگ کی ایک تختی ہے جس کے اندر تمام کے تمام شہزادی نے بتایا کہ اس میں میرے شوہر کے اور میرے شوہر کے بعد جو میرے 11 بیٹے ہیں ان سب کے نام ہیں. امام جعفر صادق کا وہاں پر جب نام آتا ہے تو کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ سَيَهْلِكُ الْمُرْتَابُونَ فِي جعفر، ہلاک ہو جائیں گے وہ لوگ جو جعفر صادق کے مقامات میں شک کریں. اور پھر فرمایا واللہ، یعنی واللہ تو یہ میں کہہ رہا ہوں وہاں پر نہیں، یہ واللہ کا لفظ یعنی خدا کی قسم، واللہ عجیب منزلت ہے. فرمایا پروردگار عالم نے اس جملے میں حدیث اللہ کے کہ لو سرنده، میں جعفر صادق کو خوشحال ضرور کروں گا. یہ جو 2 دفعہ ضرور کہا ہے میں نے اس لفظ سے نکالا ہے، لو سرنده، میں ضرور جعفر صادق کو خوش کروں گا، فی اشیاعہ و انصارہ و عوانہ، میں اس کے شیعوں کے سلسلے میں اس کے مددگاروں کے سلسلے میں، نصرت کرنے والوں کے اور اس کی معاونت کرنے والوں کے سلسلے میں جعفر صادق کو خوشحال کروں گا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ خوشحال جو ہے اس کی تشریح میں آپ کے سامنے مختصر ایک پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس طرح بڑھیں اور ہم امام صادق علیہ السلام کہیں اور کہیں ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، یقین کیجئے کہ شاگرد ایسے حضرت ہیں صادق آل محمد کے کہ مرحوم مہدی بحر العلوم نے عجیب جملہ کہا ہے، وَهُمْ وُذُو دِوِجَابَةٍ وَرِفَا أَرْبَعَةٌ وَخَمْسَةٌ وَتِسْعَةٌ قد اجمع الاصحاب على تصحیح ما یصح عنہم، یعنی ہمارے اصحاب علماء امامیت اجماع اس بات پر کہ کچھ شاگرد ایسے ہیں حضرت امام صادق کے کہ جو اگر کوئی بات کہہ دے تو پھر وہ بات بغیر کسی پس و پیش کے قبول کی جائے گی. سادہ زبان میں آپ کو بتاؤں اور کس طرح سے محمد ابن مسلم معمولی شخص نہیں ہے، جابر ابن یزید الجعفی معمولی شخص نہیں ہے. 70,000 روایتیں، محمد ابن مسلم 50,000 روایتیں، 50,000 روایتیں.
یعنی یہاں سے جب سے میں آپ حضرات کی خدمت میں ہوں، توفیق ہے میں نے 50,000 چھوڑ دیجیے، 5,000 چھوڑ دیجیے، 500 روایتیں نہیں پڑھی ہوں گی، اور اس کے باوجود بہت کم روایتیں تکرار ہوئی ہوں گی، اور اس کے باوجود مجلس کے اندر سنتے لوگ یہ مولانا آپ نے روایت نہیں پڑھی، تو یہ ہمارا کام نہیں، یہ معجزہ حضرت صادق آل محمد کا، یہ معجزہ جابر بن یزید جوفی کا، یہ معجزہ محمد بن مسلم کا کہ جو ذات امام صادق سے معجزہ نکل کر آیا۔ 50,000 آیتیں، 70,000 روایتیں، 70,000 روایتیں، 50,000 روایتیں محمد بن مسلم۔ تو یہ دیکھیے آپ یہ کس مقام کی بات ہے۔ 136 ہجری میں، اچھا امام صادق کی ولادت کب ہے؟ امام صادق کی ولادت شہادت ہے 148 ہجری میں، اور ولادت ہے کب؟ 80 ہجری میں، یعنی 15 سال آپ نے گزارے اپنے دادا کے ساتھ، امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ گزارے آپ نے۔ 136 ہجری میں منصور دوانگی تخت پر بیٹھا، اور منصور دوانگی جب تخت پر بیٹھا تو بڑا عجیب وہاں پر مسائل شروع کیے اس نے۔ منصور دوانگی کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں جو تاریخ یعقوبی میں کہ ما رأيت رجلا في حرب أو سلم أنكر ولا أشد تقيزا من المنصور۔ وہ کہتا ہے کہ مورخ کہتا ہے کہ میں نے جنگ یا سلو کی حالت میں ٹیڑھا ترین آدمی، عیار ترین آدمی، اور سب سے زیادہ جو بالکل فتین تھا، جو بالکل توجہ کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا تھا، اس سے زیادہ میں نے کوئی نہیں دیکھا منصور دوانگی سے زیادہ۔ منصور دوانگی کا قصہ چھوٹا سا بتاؤں، بڑا کنجوس بہت تھا، بخیل بہت تھا، خدا ہم سب کو بچائے بخل سے، کہ طبیب آیا شدید تکلیف کے اندر، طبیب آیا اور کرب سے چلا رہا ہے، کر رہا ہے تکلیف میں، طبیب آیا، طبیب نے دوا دارو کی اور طبیعت صحیح ہو گئی۔ بادشاہ ایک روٹی دی اس کو، حکیم کو، جبکہ اس کا منہ موتیوں سے بھر دینا چاہیے تھا۔ طبیب اور حکیم بھی بہت بڑا فلسفی تھا وہ بھی کوئی، اس نے روٹی اپنے گلے میں ٹانگی اور بازار میں گھومنے لگا۔ لوگوں نے کہا یہ گلے میں روٹی کیوں ٹانگی ہوئی ہے؟ کہا یہ اس لیے ٹانگی ہے کہ بادشاہ نے مجھے روٹی انعام دے دی، بادشاہ کی جان بچائی ہے میں نے۔ اور دیکھیے بات منصور تک پہنچی، بلایا محل میں، کہا یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ کہا کہ حضور آپ کی روٹی ہے تو میں نے، اچھا وہ چاہتا تھا ذلیل کرنا منصور کو، منصور کو بھی سمجھ میں شاید آ گیا، لیکن اس نے کہا کہ آپ کی دی ہوئی روٹی تو میں نے آپ کے ایک شہرت کی بادشاہ نے مجھے روٹی دی تو گلے میں ٹانگ لی۔ اس نے تم اس قابل نہیں ہو کہ روٹی کے 4 حصے کیے، روٹی کے 3 حصے لیے، کا چوتھا حصہ ٹانگو اور نکلو یہاں سے۔ تو اتنا عجیب و غریب آدمی، ایسے شخص کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایسا شخص آ رہا ہے کس کے سامنے؟ امام صادق علیہ السلام کے سامنے، اور مختلف ادوار ملتے ہیں ہم کو، اور مختلف طریقے ہمیں ملتے ہیں کہ امام صادق نے، میں 2 باتیں بتاؤں گا آپ کو، اور ہمارے مومنین کو اپنا قبلہ، اپنی جو عقول میں ان کی فطور ہے اور جو ان کی عقل ہم سب کی اپنی جگہ پر نہیں ہے، امام کی سیرت سے سمجھے۔ امام نے حتی الامکان کوشش کی کہ منصور کے دل میں اپنی طرف سے، بنی ہاشم کی طرف سے کوئی کینہ نہ جائے، پورے احترام کے ساتھ۔ کون سا احترام؟ جو دشمنی کو پیدا کرنے کا باعث نہ بنے۔ جب منصور نے کہا شاگرد سے کہ بھائی تمہارا استاد ہے جعفر بن محمد، کچھ مسائل، سخت مسائل بتاؤ تاکہ ہم اس کو پھنسائیں اور نعوذ باللہ من ذالک تزلیل کریں۔ کہا کہ حضور دیکھیے اچھا 40 مسائل یہ لیجئے۔ منصور بیٹھا، شاگرد بیٹھا ہوا امام صادق علیہ السلام کی، جنہوں نے مسائل لکھے، امام صادق تشریف فرمائے، سوال پوچھے گئے۔ امام نے یہ نہیں کہ سوال اس کا جواب یہ، امام نے کہا تم یہ کہتے ہو، اہل کوفہ یہ کہتے ہیں، اہل بصرہ یہ کہتے ہیں، اہل مدینہ یہ کہتے ہیں، اور ہمارا قول یہاں پر تم سے ملتا ہے، تمہارا قول وہاں پر ہم سے نہیں ملتا۔ 40 مسائل کا جواب دیا۔ شاگرد نے کہا کہ الیس روینا، کہ ہم نے روایت نہیں کی ہے، ان عالم الناس من علم باختلاف الناس، سب سے زیادہ عالم شخص وہ ہے، سب سے زیادہ علم اس کا ہے کہ جو تمام علماء کے علمی اختلاف پر مسلط ہو اور ان کے اختلاف کی جڑ کو بتائے۔ ایک دفعہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ صاحب یہ مسئلہ ایسا ہے، لیکن میں بتاؤں فقہاء یہ کہتے ہیں، عرفاء یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں، درویش یہ کہتے ہیں، صوفی یہ کہتے ہیں، مالکیہ یہ کہتے ہیں، شافعیہ یہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری بہت دسترس ہے علوم میں۔ تو وہاں پر امام نے کوتاہی نہیں دکھائی، امام وہاں پر پیچھے نہیں ہٹے، جواب دیا تمام مسائل کا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ بہت نہ لگ جائے کہ یہ وارث رسول خدا ہے، یہاں پر وراثت رسول خدا کو بچانا ہے۔ لیکن جب منصور کے دل میں
اپنا کینہ سے پرہیز کروانا ہے اور کہیں بنی ہاشم کا کینہ جم نہ جائے دل میں، تو پھر وہ شخص منصور کہ جس نے اپنے لشکر کے سردار کو، کہ جو ابو مسلم خراسانی تھا، جس نے تلوار چلائی، جس نے منصور جیسا کو حکومت دلوائی ابو العباس صفا کو، اس کو قتل کروا دیا بغداد میں بلا کر، تو پھر وہ امام صادق کے ساتھ کیا ظلم کرے گا؟ تو امام صادق نے جب ایک دفعہ بلایا گیا اور کہا کہ اے جعفر ابن محمد حدیث بتاؤ جو رشتہ داروں میں تعلق کے بارے میں. امام نے ایک حدیث بتائی، کہا کہ یہ نہیں، دوسری بتائی، کہا یہ نہیں، ایک اور، تیسری بتائی، جس کا خلاصہ یہ کہ رشتہ دار جب ملتے ہیں آپس میں تو پروردگار خوش ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، موت کے وقت اس کی جان آسانی سے نکلتی ہے، جہنم کی آگ اسے عذاب سے بچتا ہے، قبر میں، قیامت میں، برزخ، پل صراط، یہ سب چیزیں خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں. 3 حدیث بتائیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دیکھو بھائی ہم تمہارے ساتھ رشتہ دار ہیں اور تم کینہ مت لاؤ. امام صادق جا رہے ہیں، امام اپنے حمار پر تشریف فرما، مرکب پر، منصور اپنے گھوڑے پر، فرس پر، آگے لشکر پیچھے لشکر، اور کہا کہ اے جعفر ابن محمد یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم ناراض ہو کہ ہم تو تمہارے چچزاد بھائی ہیں، بنو عباس ہیں، تو تم کیوں ناراض ہو ہم سے؟ کیوں تم ہمارے خلاف مملک حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہو؟ نعوذ باللہ. امام نے کہا توجہ کیجئے گا آپ، امام کی مظلومیت بھی ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے درس بھی ہے. امام نے کہا کہ ہم تمہارے زیادہ محتاج ہیں اس کی بنسبت کہ تم ہمارے محتاج ہو. یعنی کیا مطلب؟ جملہ میرا ہے، یعنی جو محتاج ہوتا ہے، تمہارا محتاج جو ہوگا وہ تمہارے خلاف کیسے سازشیں کرے گا؟ جس نے بھی آپ سے یہ بات کہی ہے تم سے ہے بادشاہ، اس نے جھوٹ بولا ہے. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ ہمارا تمہارا ٹکراؤ تخت و تاج پر نہیں ہے، ہم اپنے درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں، تم کیوں ہمارے بارے میں یہ چیزیں سن رہے ہو؟ لیکن لوگ جو چغلی کرتے تھے، شکایت کرتے تھے، جا کر غیبتیں کرتے تھے، خدا ان کو ان کے اعمال کی سزا دے انشاءاللہ. تو انہوں نے جا کر پہنچایا. بادشاہ نے کہا قسم کھاؤ گے اس پر کہ تم میرے خلاف سازش نہیں کر رہے؟ امام نے کہا بالکل، اور اپنی طرف سے الزام کو دور کروایا. خوب توجہ کیجئے، یہاں پر رشتہ داری یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے رحم میں سے ہو، دیکھو ہم تمہارے زیادہ ضرورت مند ہیں. خط لکھا امام نے، معذرت، امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خط لکھوں اس کو اور کہہ دوں کہ اللہ یصل الیہ منا سوء، اے منصور دوانخی تو بے فکر ہو جا، ہماری ذات سے تجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام یہ کر رہے تھے اور امام وہ، اور حکومت کے لیے امام نے کوششیں کی، یہ سب غلط بات ہے، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، کسی مستند تاریخ میں. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے، لیکن جہاں پر گفتگو ہو رہی ہے علمی، وہاں پر امام کھل کے گفتگو کر رہے ہیں. منصور نے خط لکھا، کہا کہ لماذا تخشانا کما یخشانا سائر الناس، ملا کیجئے، آ کے بیٹھا کیجئے، بول چال ذرا اچھی گفتگو آپ سے، مل بیٹھ کے ذرا محبت کے ساتھ آئیے، محفل میں بیٹھے. امام نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کا من اجلے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ تجھ سے ڈرے، اور ولا انک من امر الاخرۃ ما نرجوک لہ، اور آخرت کی تیرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہماری قبر و قیامت بہتر ہو سکے تو ہم آئیں. جو ہم نے کیا نہیں تو تیری خوشامد کے لیے ہم آ نہیں سکتے. تیرے پاس آخرت سنوارنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو ہم آخرت کے لیے بھی تیرے پاس کیا ہے. وَلَا أَنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَنُهَنِّكَ وَلَا تَرَاهَا نِقْمَةً فَنُعَزِّيكَ بِهِ. اور دیکھ ہم تیرے پاس آئیں گے تو یا تجھے تعزیت اور تسلیت کے لیے آئیں گے، کنڈولنس کے لیے، کیونکہ تو بہت غلط جگہ پر بیٹھ چکا ہے، تو بہت ظلم کر رہا ہے اور اس کو تو عذاب نہیں دیکھ رہا تاکہ ہم آئیں اور تجھے تعزیت اور تسلیت پیش کریں. اور ہم اگر آئیں تیرے پاس اپنی مقصد سے، اس عنوان سے کہ تو نعمت میں ہے، تو ہم تیرے تخت کو نعمت نہیں دیکھتے تیرے لیے، ہم نعمت نہیں سمجھتے تو مبارکباد دینے نہیں آ سکتے. تو اس کو زحمت نہیں سمجھتا، ہم زحمت سمجھتے ہیں تیرے لیے، تو اور ہم تجھے، اور لیکن تو اس کو زحمت نہیں سمجھتا تو ہم تجھے تسلیم پیش کرنے کیوں آئے؟ ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے تو تیرے لیے ہم مبارکباد دینے کیوں آئے، تہنیت اور تبریک کہنے کیوں آئے؟ تو یہ امام دیکھیے کس طرح سے گفتگو فرما رہے ہیں. منصور نے دوبارہ خط لکھا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ تَصْحَبُنَا لِتَنْصَحَنَا، ہمارے ساتھ بیٹھا کرو آ کر جعفر ابن محمد تاکہ ہمیں نصیحت کر سکو، اچھی باتیں بتاؤ خلوص کے ساتھ. امام نے کہا دیکھو، من اراد الاخرہ لا یصحبک ومن اراد الدنیا لا ینصحک. اے منصور دیکھ، جو طالب دنیا ہے وہ تجھے نصیحت نہیں کرے گا، اور جو طالب آخرت ہے وہ تیرے پاس آ کر بیٹھے گا نہیں. منصور نے جب خط پڑھا کہا واللہ لقد میز عندی
منازل الناس منازل الناس. خدا کی قسم جعفر ابن محمد نے میرے لیے جو میرے اطراف میں بیٹھے ہیں نا یہ چاپلوس اور خوشامدی حاشیہ بردار ان کی اوقات بتا دی مجھے کہ جو میرے ساتھ ہے سب کے سب طالب دنیا. عجیب مرحلہ ہے یہاں پر. واقعہ میں آپ کو سناؤں اور معذرت کے ساتھ یہ 40-50 منٹ 5-7 منٹ آپ اور ذرا اس کو دیکھ لیجئے تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اب دیکھیے امام کے پاس 2-3 ذمہ داریاں ہیں امامت کے لحاظ سے جو ہم سمجھ سکتے ہیں. بنی ہاشم کو مرکز پر روک کر رکھنا, بادشاہ کے دل میں کینہ نہ چلا جائے بنی ہاشم کا کیونکہ خون بہائے گا, وہ بہا رہا ہے منصور دوانقی. ابو العباس صفا نے خون بہایا, منصور دوانقی نے قتل کی. ایک تو بادشاہ کے دربار کو دیکھنا ہے کہ بھائی اس کو بادشاہ کو یقین دلوانا ہم تمہاری مخالفت میں کوئی کام نہیں کر رہے, لیکن نہ جانے کیوں چغل خور لوگ جا کر بتاتے تھے اور بادشاہ کو کان بھرتے تھے بادشاہ کے اور پٹیاں پڑھاتے تھے اس کو عجیب و غریب کہ جس کی وجہ سے بادشاہ بدبین ہو جاتا تھا اور پھر وہ تمام ظلم ہوتے تھے. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو امام کی بغیر اجازت قیام کرتے تھے سادات میں سے اور خود بھی اپنے لیے زحمت کا باعث بنتے تھے اور امام کے لیے بھی باعث زحمت ہو جاتی تھی وہ چیزیں. راوی کہتا ہے کہ مجھے منصور دوانقی نے خط دیا, کہا کہ جاؤ مدینے اور مدینے پہنچ کر خط کو کھولنا, مہر کو ابھی نہیں بتاؤں گا کیا لکھا ہے اور جو اس میں لکھا وہ کرنا. کہتا ہے جب میں مدینے کے قریب ہوا فما شعرت الا برغب قد اقترب مني, مدینے کے پاس پہنچا میں نے اچانک دیکھا کہ ایک سوار کچھ لوگ ہیں اور ایک سوار ہے میرے پاس آ گیا ہے. جو میں اپنے اونٹ پر تھا بغداد سے آ رہا ہوں تو مدینے کے پاس جب پہنچے ہم تو ایک سوار میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا, اچانک نہ جانے کہاں سے آیا اور اس نے ایک جملہ کہا کہ یا رضام, راوی کا نام لے کر, اتق اللہ ولا تشرک فی دم آل محمد, اے رضام اللہ سے ڈر, آل محمد کا خون بہانے میں شریک مت ہو جا منصور کا. فانکر تو ذالک, میں نے کہا نہیں میں تو آل محمد کے قتل وغیرہ کے سلسلے میں نہیں آ رہا مدینے, مجھے تو کام سے بھیجا. تو پھر اس شخص نے مجھ سے کہا دیکھو دعا کا صاحب کا نصف اللیل, تیرے بادشاہ منصور نے آدھی رات کو تجھے بلایا تھا. امام مدینہ میں یہ بغداد کا واقعہ, تیرے بادشاہ نے تجھے آدھی رات کو بلایا تھا. وَخَاتَ رُقَّةً فی جانب قبائک, اور تیری قبا کی کونے میں اس نے خط کو سی کر رکھا ہے. وَأَمَرَكَ إِذَا صِرْتَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَفُزُّهَا, اور تجھے حکم دیا کہ مدینہ پہنچنا تب قبا کے دامن کو چاک کر کے اس میں سے خط نکالنا اور مہر کو توڑنا, اس سے پہلے کام مت کرنا. وَتَعْمَلْ بِمَا فِيهَا, اور پھر خط کے مطابق عمل کرنا. میں نے جیسے ہی سنا رات کا وقت, مجھے پتا تھا منصور نے بلایا, یہ شخص کہاں سے مدینے میں آ گیا, یہ مدینے میں ہے, وہاں کوئی نہیں تھا. فَرَمَيْتُ بِنَفْسِي مِنَ الْمَحْمِلِ, کہتا ہے میں نے اونٹ کی بحری سے اپنے آپ کو گرا دیا. وَقَبِّلْتُ رِجْلَيَّ, اور میں نے اس شخص کا جس نے مجھ سے آ کر بات کی تھی پاؤں چومنے لگا, میں نے پاؤں چومے اس کے. وَقُلْتُ ظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ صَاحِبِي وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي صَاحِبِي, میں سمجھ رہا تھا کہ میرا بادشاہ میرا آقا منصور ہے. نہیں اے شخص تو کون ہے, تو میرا مالک ہے, تو میرا بادشاہ ہے, تو میرا آقا ہے, تو میرا امیر ہے. فَمَا أَصْنَعُ, اب بتا تو میں کروں کیا, تجھے جب راز کی بات پتا, اتنا بڑا تو ولی اللہ ہے, اتنا بڑا آدمی ہے تو میں کروں کیا. اگر نہ کروں اس پہ حکم کے مطابق تو میں جاؤں گا منصور قتل کر دے گا. امام صادق تھے, وہ ہستی امام صادق تھی. امام صادق نے فرمایا ارجع الیہ واذهب بین یدیہ, واپس لوٹ جا بغداد, منصور کے سامنے چلا جائیے. اور فإن رجل نسام, بہت وہ بھلکڑ انسان ہے. توجہ کیجئے آپ, وقد انسی ذلک, یہ اسے بھلا دیا گیا ہے کہ اس نے تجھے کیا حکم دیا. عجیب دوہرا معجزہ امام صادق کا. منصور نے رات کی تاریکی میں بلایا, آدھی رات کو خط قبا کے کونے میں اونٹ میں سی کر رکھا. یہ شخص وہاں بھی موجود تھا. یہ جو رضام ہے یہ تو پریشان, یہ کہاں سے موجود تھا اس وقت, اور اب یہ اتنے دعوے سے کہہ رہا ہے کہ جا منصور کے بعد اسے بھلا دیا گیا ہے. فَلَيْسَ يَسْأَلُكَ عَنْهُ, تو جب منصور کے پاس جائے گا وہ تجھ سے نہیں پوچھے گا, بے فکر ہو کے چلا جا. تو یہاں پر آپ کی دیکھیے کہ امام کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں. ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ کام امام نے اس کے ساتھ کیا جو آل محمد کے قتل میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا, تو دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں کیا, اور یہ معجزہ دوسروں کے ساتھ امام نے کیوں نہیں انجام دیا تاکہ بقیہ لوگوں کی بھی جان بچ جاتی آل محمد کی, سادات بنی الحسن کی. تو یہ ایک الگ گفتگو ہے, اس کا جواب الگ ہے,
وہ پھر کبھی انشاءاللہ وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے اور بلکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ کچھ چیزیں یہاں پر رہ گئی ہیں تو بہرحال. لیکن اب یہاں پر میں 2-3 چیزیں حذف کرتے ہوئے بتاؤں آپ کو کہ امام صادق علیہ السلام نے شاگرد تربیت کیے تھے وہ کیسے تھے. 2 شاگرد، امام کے تو کافی شاگرد ہیں، 2 شاگرد ابو قریبہ ازدی اور محمد ابن مسلم ثقفی طائفی. کوفہ میں پیدا ہوئے جناب محمد ابن مسلم، یعنی محمد ابن مسلم وما ادراک محمد ابن مسلم. ایک درود بھیجے ذرا محمد آل محمد. کوفے کا قاضی ہے شریک. بعض لوگوں نے لکھا ہے سنان ابن انس کی اولاد میں سے تھا. بہرحال صاحبان ازا جانتے ہیں کہ سنان ابن انس کون تھا، اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ اس کی اولاد میں سے نہیں تھا. کوفے کا قاضی ہے. سال جو تھا 153 ہجری میں بعض کہتے ہیں اس سے پہلے. جو جہاں تک میں نے دیکھا تو 153 ہجری میں اگر اس کو قاضی بنایا گیا ہے کوفے کا تو یہ بات صحیح نہیں لگتی. اس سے پہلے لگتا ہے بنا یا غلطی ہوئی ہے مورخین سے، کیونکہ امام صادق کی شہادت ہوئی ہے 148 ہجری میں، تو یہ اس وقت بعض روایت کے مطابق زندہ تھا. بہرحال اس بات کو چھوڑتے ہوئے شریک مدینے کا قاضی ہے. ابو قریبہ ازدی اور محمد ابن مسلم یہ 2 امام صادق کے چاہنے والے اور شاگرد. بہرحال محمد ابن مسلم کی بہت 50,000 روایتیں محمد ابن مسلم کے سینے میں. کہا گیا کہ بھائی آپ کورٹ میں آئیے گواہی دینے کے لیے. جج جو ہے وہ شریک صاحب ہے، شریک نام ہے قاضی کا. گئے گفتگو کہا کہ بھائی ہماری شہادت قبول نہیں کرے گا. بہرحال ایک گفتگو کے بعد کہا چلتے ہیں. بہرحال پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں یہ دونوں، شریک کون ہے، زمانہ منصور کا، تو کیا ہوگا. خیر بہرحال یہ دونوں آ گئے. شریک نے جب یہ دونوں داخل ہوئے نظر الیہما بلی، خوب اچھی طرح سے ان کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، گھورا نہیں، بلیًا خوب اچھی طرح سے دیکھتا رہا. اور دیکھنے کے بعد کہا جعفریان فاطمیان، یہ جعفر صادق والے ہیں، یہ فاطمہ والے ہیں. توجہ کیجئے گا، جعفریان فاطمیان، یہ جعفر صادق والے اور فاطمہ والے ہیں. فبکیا، یہ دونوں رونے لگے. خدا کی رحمت نازل محمد ابن مسلم کی قبر پر حضرت سرور کائنات کی شفاعت خاصہ شامل ہو محمد ابن مسلم کی قبر پر. اور اگر ابھی تک نسل مجھے نہیں پتا زندہ ہے تو وہ تمام چیزیں آتا ہوں جو محمد ابن مسلم کی نسل کے شاہ نشان ہیں. اور محمد ابن مسلم کو وہ دے پروردگار اس وقت قبر میں، قبر مطہر محمد ابن مسلم میں، کہ جس کی ایسی برکت عطا فرمائے کہ جو حضرت صادق آل محمد کے مقام اور علو و رتبے کے شایع نشان ہو. اور اسی طرح ابو قریبہ ازدی کو بھی. فبکیا، جیسے کہ جعفریان فاطمیان، یہ دونوں جو آئے ہیں جعفری اور فاطمی ہیں. قاضی نے کہا اپنے چیمبر یعنی اپنی کرسی میں بیٹھے بیٹھے کہا یہ دونوں جعفری فاطمی. فبکیا، دونوں رونے لگے. فقال لہما، قاضی شریف اس نے کہا بھائی رو کیوں، بھائی ان کی کما کیا چیز رلا رہی ہے؟ میں نے اسی میں میری بات تو نہیں کی کہ تمہارا عقیدہ یہی ہے، تم ہو فاطمہ والے اور تم ہو جعفر صادق والے، میں ان کی کما. قال، دونوں نے کہا، روایت کے الفاظ نسبتنا الى اقوام لا يرزون بامثالنا ان يكونوا من اخوانهم. اے شریک، تو ہمیں ان لوگوں سے منسوب کر رہا ہے کہ جو راضی نہیں ہے ہم جیسوں کو اپنے ساتھ ملحق کرنے میں. تو ہم کو کہہ رہا فاطمی، تو ہم کو کہہ رہا جعفری. ہم اس پہ رو رہے ہیں کہ ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ تم ہمیں ان سے ملحق کرے. وہ لوگ راضی نہیں کہ ہم جیسوں کو اپنے ساتھ ملائیں. کیوں نہیں؟ لما یرون من سخف ورعنا، یعنی جب میں نے روایت پڑھی ہے نا تو یہاں پہ تکلف تو کوئی ہے نہیں. اور من ترا حاجی بیگم تو میرا حاجی بیگم اور مریدان نے بھی پیران نے بھی پرند مریدان بھی پرانند، وہ والی بات تو نہیں ہے. یہاں پر تکلف تو ہے نہیں کچھ. جب میں نے روایت پڑھی ہے تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے.
مگر یہ کہ وہ جو 4 8 5 آنسو بہائے، جو 4 جملے پڑھے اور جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں، اس کے اوپر جائیں گے جنت میں لطف علی بن ابی طالب ہے جو ہم سب جنت میں چلے جائیں گے، قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے. وہ 2 3 چیزیں وہاں پر اس فروع دین میں جو کام آ جائیں گی، 2 چیزیں 2.5 چیزیں، ورنہ تو حالات بڑے خراب ہیں، بہت بربادی ہے، تباہی ہے. محمد ابن مسلم یہ کہہ رہا ہے، محمد ابن مسلم لما یعون من سخف ورائنا، سخف اور سخیف کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو غصہ اور حماقت جس میں ایسی ہو کہ بے ڈھنگے کام کرے. محمد ابن مسلم کہہ رہا ہے ہمارا تقوی اتنا گھٹیا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کو تم نے فاطمی اور جعفری کہا ہے کہ وہ تیار نہیں ہوں گے مجھ کو اور ابو قرابہ ازدی کو اپنے ساتھ ملحق کرنے پہ. یہ تواضع ہے، یہ مقام محمد ابن مسلم اور ابو قرابہ ازدی سمجھ رہے ہیں کہ جو جعفر صادق کے حقیقی شیعہ ہے، جو فاطمہ زہرا کے حقیقی شیعہ ہے، وہ ہے کون لوگ؟ لما یعون من سخف ورائنا، ہمارا تقوی، ہماری ورا، دین کے سلسلے میں ہماری احتیاط بہت گھٹیا ہے. سن لے سب لوگ جہاں تک آواز جائے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس روایت کو میرے لیے بھی میرے ذہن میں محفوظ رکھے. یہ جو زبان جب تک چلتی ہے نا بیتوں کے انداز سے، یہ جو آنکھیں ادھر ادھر جاتی ہے، یہ جو کان ہر چیز، ہاتھ ہر جگہ جا رہے ہیں، پیر ہر محفل کی طرف لے کر جا رہے ہیں، دلوں میں کینہ، یعنی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے بغیر تکلف کے. اگر محمد ابن مسلم یہ کہ لما یعون من سخف ورائنا، خود سلوات پڑھیے 10 دفعہ دن میں اٹھتے بیٹھتے اور امام جعفر صادق سے مدد مانگی کہ ابن رسول اللہ مدد کیجئے. محمد ابن مسلم جب یہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا اللہ حافظ ہے. وَنَسَبْتَ إِلَىٰ رَجُلٍ، اور اے شریک تو نے ہمیں ایک ایسے مرد سے منسوب کیا، مرد کو جعفر صادق سے منسوب کیا، لَا يَرْضَىٰ بِأَمْثَالِنَا أَن يَكُونُوا مِن شِيَعَتِهِ، جو ہم جیسوں کو اپنے شیعہ ماننے میں تیار نہیں ہوگا. یعنی محمد جعفر صادق محمد ابن مسلم کو شیعہ نہیں مانیں گے. یعنی میں جانتا ہوں نا جعفر صادق کون ہے، میرا مولا کون ہے. محمد ابن مسلم کی طرف سے میں بتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں میرا مولا کیا ہے، میں جانتا ہوں میرے مولا کی منزلت کیا ہے. تو مجھے جعفر صادق کا شیعہ کہہ رہا ہے، کہاں میں کہاں اس کے شیعہ. فَإِن تَفَضَّلَ وَقُبِلْنَا، اگر میرے مولا نے مجھ پر کرم کیا اور ہم قبول ہو گئے بارگاہ جعفر صادق میں، فَلَهُ الْمَنُّ عَلَيْنَا وَالْفَضْلُ، تو یہ جعفر صادق کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں. شریک نے یہ جملہ سن کر کہا اِذَا كَانَتِ الرِّجَالُ فَلْتَكُنْ أَمْثَالُكُمْ، اگر کوئی مرد ہے وہ تم دونوں جیسا ہے. کیا کہہ رہے ہو تم؟ مرد ہو تم لوگ، تقویٰ تمہارا ہے، عبادتیں تمہاری ہے، تمہارا جگر ہے جو تم لوگ حرام سے بچتے ہو اور ورع اور پاکیزگی کی منزل پر ہو. یہ وہ کہہ رہا ہے اور وہ یہ. بہرحال جب گئے امام صادق کے پاس، یہ دونوں حج کیا اگلے سال اور مکے سے بعد مدینے گئے تو وہاں پر پورا واقعہ بتایا اور امام صادق نے پھر وہاں پر گفتگو کی. تو وہ گفتگو بہرحال ایک طویل گفتگو ہے. تو محمد ابن مسلم، رات کی تاریکی ہے، محمد ابن مسلم کو دروازہ کھٹکھٹایا گیا. محمد ابن مسلم پریشانی کی حالت میں باہر نکلے، دیکھا عورت کھڑی. کہا اس وقت کیوں؟ کہا کہ مسئلہ یہ کہ خاتون کی یہ ولادت متوقع تھی، ایکسپیکٹڈ تھی، وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، وہ اس کی ولادت ایکسپیکٹڈ تھی، مر گئی اور لیکن اس کی اولاد زندہ ہے بطن مادر میں. کیا کیا جائے؟ کہا کہ انا فی ستر، دیکھو میں چھپا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا کیونکہ میں بادشاہ مجھے تعاقب میں میرے، اور بادشاہ کہہ رہا جہاں اس نے کوئی ایسی بات کی دینی اور بتایا کہ ہمارا یہ علم اور فتویٰ جعفر صادق نہیں بتایا تو میری جان کے لانے پڑ جائیں گے، شریعت اجازت نہیں دیتی میں کو فتویٰ دوں. کہا کہ میں شاگرد کے پاس گئی تھی امام جعفر صادق کے، امام الاحناف جناب ابو حنیفہ کے پاس، انہوں نے تمہارے پاس بھیجا ہے. حضور ہم اور آپ جاتے ہیں اپنے مرجع تقلید کے پاس، تو ہم لوگ جوہلا ہیں جو مرجع تقلید کے پاس جاتے ہیں. امام الاحناف کتنی بڑی علمی شخصیت ہے، وہ رجوع کرنے کو کہہ رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اسے کہتے ہیں استاد الفقہاء والمجتہدین، اسے کہتے ہیں رئیس الفقہاء والمجتہدین، اسے کہتے ہیں شیخ المحدثین، اسے کہتے ہیں قدوۃ الفقہاء. یعنی جس فقیہ کے فقہاء محتاج محمد ابن مسلم وہ ہے. کہا کہ اچھا اب تم آئیے، انہوں نے بھیجا ہے تو دیکھو اس کا پہلو چاک کرو اور اس میں سے طفل کو اس کے نکالو اور اس کے بعد بطن کو اس کے سلائی کر دو اور دفن کر دو. ہاکذا سمعتو من جعفر بن محمد امامی، اس طرح سے میں نے سنا اس مسئلے کو اپنے امام اور آقا اور مولا امام صادق سے. امام صادق کی شہادت ہو چکی ہے. بہرحال وہ عورت چلی ہے، شکریہ ادا کرتے ہوئے صبح ہوئی، تہجد وغیرہ، نماز شب وغیرہ، نماز فجر پڑھی، تعقیبات، اور جب سورج نکلا تو محمد ابن مسلم مدینے میں گئے مسجد نبوی میں. تو دیکھا وہاں پر امام اعظم
اس عورت کو ڈھونڈنے کہا کیوں؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد ابن مسلم نے کیا جواب دیا. یہ امام صادق علیہ السلام. لیکن بہرحال وقت گزر گیا اور میں بات پوری بھی نہیں ہو پائی. یہ امام صادق علیہ السلام کی ایک اس قلزم بے قرار کا ایک قطرہ بھی میں کور نہیں کر پایا، اس کی تحدید نہیں کر پایا، نہیں کر سکتی زبان کس طرح سے امام صادق لے کر چلے. اور انشاءاللہ حضرت حجت میں کہوں گا حضرت حجت سے کہ آپ کے جد اعلیٰ جد امجد کا ذکر کیا گیا کیا حق ادا ہوا. لیکن بہرحال اب حضرت حجت کی جو تعزیت کا باعث ہے، یہ تسلیت کا باعث ہے، ورنہ کیا زبان کہا وہ حضرت صادق علیہ محمد ابن مسلم گریہ کر رہا ہے. ہمارے لیے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی محمد ابن مسلم نے کہ راضی نہیں ہوگا جب امام جعفر صادق کے ہم کب شیعہ بنے. کہاں سے ہم شیعہ؟ امام صادق کے گھر میں آگ لگائی گئی. منصور نے گورنر کو خط لکھا مدینے کے کہ جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دو. آگ لگائی گئی. دالان سے ہوتی ہوئی ایک کوریڈور سا تھا کمروں کے بیچ میں، وہاں تک آگ چلی گئی. امام صادق چلتے ہوئے آ رہے ہیں. انا عبد العراق السری انا عبد ابراہیم الخلیل، میں ابراہیم کی اولاد ہوں، میں اسماعیل کی اولاد ہوں. اور آگ میں سے چلتے ہوئے باہر آئے. شاگرد جمع ہوئے، محلے والے جمع ہوئے. آگ بجھائی گئی. جب آگ بجھائی جا رہی تھی تو امام کو شاگردوں نے بٹھا دیا. شیخ الائمہ کبیر السن تھے، سن گزر چکا تھا. امام صادق نے ایک دفعہ دیکھا تو گریہ کرنے لگے. گھر میں کسی خاتون کو کسی سیدانی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بچوں کو نقصان نہیں پہنچا. امام نے گریہ کیا. دوستوں نے کہا یا ابن رسول اللہ کچھ نہیں ہوا، مال جلد ضائع ہوا، آپ کو دوبارہ آ جائے گا، لیکن بچے وغیرہ سب سلامت ہیں، خواتین سلامت ہیں، آپ گھبرائیے مت. کہا میں اس لیے نہیں گریہ کر رہا کہ میرے گھر میں آگ لگائی گئی ہے، بلکہ میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ مجھے یاد آیا جب کربلا میں ہمارے جد مولا حسین سید الشہداء کے خیموں میں جب آگ لگائی گئی تھی تو مجھے یاد آ گیا کہ یقیناً میری پھوپھیاں اور میرے جد اعلیٰ، میرے دادا، میرے جد امجد مولا حسین کے گھر کی خواتین اس طرح اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں گی. اگلا جملہ میں کہوں امام صادق سے، میں کہوں گا اے امام صادق یہاں تو شاگرد آ گئے آگ بجھانے کے لیے، یہاں محلے والے آ گئے، آپ کو کسی نے پانی دیا ہوگا، لیکن کربلا میں جب آگ لگی تھی نا خیموں میں تو کوئی پانی دینے والا نہ تھا. آپ کے مولا حسین، ہمارے مولا حسین کی بچیوں میں رخسار تماچوں سے سرخ تھے. یہی تو وہ چیزیں تھیں جن کو یاد کر کے امام گریہ کر رہے تھے. ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام کو زہر دیا گیا انگوروں میں. امام نے زہر انگور تناول فرمائے، حالت بگڑنے لگی، حالت متغیر ہوئی. امام صاحب فراش ہو گئے، بستر شہادت سے جا لگے. ایک دفعہ امام کی حالت اتنی بگڑی، امام نے وصیتیں کرنا شروع کی. امام موسیٰ کاظم کو وصیت کی، وداع امامت سپرد کیے. اور ایک دفعہ امام اس دنیا سے تشریف لے گئے. امام موسیٰ کاظم نے عزاداری کی، جناب حمیدہ بربریہ نے عزاداری کی، وصیت لکھی گئی، وصیت بیان کی گئی. ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے غسل دیا، کفن دیا، جنت البقیع میں بڑے احترام کے ساتھ دفن کیا گیا. لیکن میں کہوں گا اے امام صادق آپ شیخ الائمہ ہیں، لیکن آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو. امام موسیٰ کاظم نے آپ کے جنازے کو بڑی احترام کے ساتھ بقیع میں لے جا کر دفن کیا. جب امام موسیٰ کاظم گھر آئے ہوں گے تو اپنی بہنوں کو تعزیت پیش کی ہوگی، پھوپھیوں کو تعزیت پیش کی ہوگی. مادر گرامی نے دیکھا ہوگا میرا معصوم امام بیٹا موسیٰ کاظم میرے سامنے ہے، ماں کا دل قابو میں آ گیا ہوگا. لیکن ہائے ہمارے مولا حسین، جو امام رضا کی نصیحت ہے اور وصیحت ہے اور حکم ہے کہ جب بھی کسی غریب پر رونا ہمارے جد حسین پر ضرور رونا. میں کہوں گا اے امام موسیٰ کاظم جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہوگی تو آپ کو تو بڑے احترام کے ساتھ تمام بنو ہاشم نے گھر میں لائے ہوں گے، پانی پیش کیا ہوگا. لیکن ہائے ہمارا مظلوم حسین، ہمارے مولا حسین کی جب مولا کی شہادت ہوئی تو کوئی تعزیت پیش کرنے والا نہ تھا، کوئی پانی دینے والا نہ تھا. خیموں میں آگ لگائی گئی، ساداتیوں کے پیروں میں صحرا کے کانٹے چبھے، کانوں کی لو سے خون بہا، رخسار تماچوں سے سرخ ہوئے، کوئی نہ تھا جو ساداتیوں کی مدد کرتا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين. ہم اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں
یہ ایک کچھ حقیر ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کر کے مولا سے درخواست کرتے ہیں کہ مولا بانیان مجلس کی طرف سے، وادی کبیر امام بارگاہ کے تمام منتظمین کی طرف سے، تمام عمدی مولودات کی طرف سے یہ مجلس بطور تعزیت و تسلیت پروردگار شرف حضرت بارگاہ حضرت حجت میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما، حضرت حجت کے دل سے ہر انقماص کو دور فرما، ہر انبساط عطا فرما، رجال الغیب کو حضرت حجت کے لباس انس و مؤنست قرار دے، پروردگار ان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچا مکمل پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما، پروردگار اس جو چند آنسو بہے اس مجلس میں ان کے صدقے میں حضرت حجت کے ظہور کو نزدیک کر دے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد یا حسین 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 کا امام جعفر روئے نہ زندگی پر، آقا امام جعفر روئے زندگی پر، آقا امام جعفر روئے نے 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 زندگی پر، کر یاد بازاراں وچ، کر یاد بازاراں وچ جیوے ٹرن باکر، آقا امام جعفر روئے نے زندگی پر، بابے دی کم سنی تے دادے دی نوجوانی، بابے دی کم سنی تے دادے دی نوجوانی، دادے دی نوجوانی، پیو پترا نو مکا گئے، پیو پترا نو مکا گئے، بازار دے سفر، آقا امام جعفر روئے نے زندگی پر، آقا امام جعفر روئے نے زندگی پر، اثر نے گزارا جایا بازار وچ ڈرایا، اثر نے گزارا جایا بازار وچ ڈرایا، بازار وچ ڈرایا، بھولنا نہیں زندگی پر، بھولنا نہیں زندگی پر، بابا تیرا صبر، آقا امام جعفر روئے نے زندگی پر، آقا امام جعفر روئے نے زندگی پر، منصور تہلانت جیزا میں گوایا، منصور تہلانت جیزا میں گوایا، جیزا میں گوایا، مولا نو اس لئی نے، مولا نو اس لئی نے دتیار کے زہر، آقا امام جعفر روئے نے زندگی پر، کر یاد بازاراں وچ، کر یاد بازاراں وچ جیوے ٹرن باکر، آقا امام جعفر روئے نے زندگی پر، آقا امام جعفر روئے نے زندگی پر، آقا امام جعفر روئے نے زندگی پر، آقا امام جعفر روئے نے زندگی
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس، سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك، الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا. محمد وآل محمد صلوات. اللهم